ذرا تصور کریں، رات کی تاریکی، پورا مکہ سو رہا ہے، گلیاں سنسان، دروازے بند، مگر ایک عورت جاگ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مکہ کی گلیوں میں چل رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جی ہاں، کانٹے، نوکیلے کانٹے۔ وہ کانٹے اٹھائے ہوئے ہیں اور دل میں نفرت، اور ایک ایک کر کے وہ سارے کانٹے، ساری جھاڑیاں ان راستوں پر بچھا دیتی ہے جہاں سے صبح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہیں۔ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ کوئی پاگل نہیں، یہ قریش کے بڑے گھرانے کی عورت ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن کوئی اجنبی نہیں تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی چچی تھی، عبد المطلب کی بہو، گھر کی عورت، خاندان کی عورت۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی، عروہ بنت حرب، جسے تاریخ نے ام جمیل کہا۔ یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، یعنی آگ اٹھانے والی، فتنہ پھیلانے والی۔ اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، اسلام کے راستے میں تکلیف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو زخمی کرنا۔ مگر سوال یہ ہے، ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی دشمنی کیوں کرتی تھی؟ کیا یہ صرف نفرت تھی یا اس کے پیچھے اقتدار کا خوف تھا؟ کیا وہ سمجھتی تھی کہ اسلام پھیل گیا تو اس کا خاندان مٹ جائے گا؟ اللہ نے ام جمیل کو قرآن میں کس نام سے یاد کیا؟ اور پھر اس عورت کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک بدبخت عورت کے غرور، تکبر اور نفرت کی کہانی نہیں سنائیں گے، ہم مکہ کی ان گلیوں کے راز کھولیں گے جہاں نفرت کانٹوں کی شکل میں بچھائی جاتی تھی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ام جمیل کی کہانی نہیں، یہ ہر اس زبان کا انجام ہے جو حق کے خلاف زہر بن جائے۔ ام جمیل اسلامی تاریخ کا وہ نام ہے جسے قرآن نے صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک فتنے اور نفرت کی علامت بنا کر پیش کیا۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا۔ بعض کتابوں میں اس کا نام عورہ بنت حرب بھی لکھا گیا ہے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ عروہ بنت حرب تھی۔ عرب معاشرے میں عورتوں کو اکثر ان کی کنیت سے پہچانا جاتا تھا، اسی لیے وہ ام جمیل کے نام سے معروف ہوئی۔ لفظ ام عربی میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمیل خوبصورتی کے معنی رکھتا ہے، یعنی ام جمیل کا مفہوم ہوا خوبصورتی کی ماں۔ لیکن تقدیر نے اس نام کو ایسا موڑ دیا کہ یہ کنیت حسن کی نہیں بلکہ نفرت اور دشمنی کی پہچان بن گئی۔ ام جمیل کا تعلق قریش کے طاقتور اور سیاسی طور پر مضبوط قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ اس کے والد حرب بن امیہ مکہ کے ان سرداروں میں سے تھا جن کے نام پر قریش کے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ حرب بن امیہ صرف دولت کا مالک نہیں تھا بلکہ قریش کے اندر سیاست اور اثر و رسوخ کا مرکز بھی تھا۔ بنو امیہ تجارت، طاقت اور سرداری میں نمایاں تھے، اور ان کے اندر غرور بھی اسی طرح تھا جیسے خون میں شامل ہو۔ ام جمیل کے خاندان میں سب سے نمایاں نام اس کے بھائی ابو سفیان بن حرب کا تھا، وہی ابو سفیان جس نے کئی برس تک اسلام کے خلاف قریش کی قیادت کی اور مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کرنے میں پیش رہا۔ یہ رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ ام جمیل کا گھرانہ اسلام کی مخالفت میں صرف جذباتی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی سرگرم تھا۔ ام جمیل ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں عزت کا معیار تقویٰ نہیں
بلکہ قبیلہ تھا، جہاں انسان کی قدر اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے خاندان سے کی جاتی تھی۔ مکہ میں عورتیں بظاہر گھروں تک محدود سمجھی جاتی تھیں، مگر حقیقت میں وہ قریش کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ وہ جنگوں میں اپنے مردوں کو ابھارتی تھیں، نفرت پھیلاتی تھیں اور مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھیں۔ امی جمیل ان عورتوں میں سب سے زیادہ زباندار، تیز اور چالاک عورت سمجھی جاتی تھی۔ پھر وقت آیا جب اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی۔ ابو لہب خاندان ہاشم سے تعلق رکھتا تھا اور عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس شادی کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے دو بڑے خاندانوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا، مگر یہ رشتہ محبت کے لیے نہیں بلکہ بعد میں دشمنی کے لیے زیادہ استعمال ہوا۔ نبوت سے پہلے کے زمانے میں امی جمیل مکہ کی معزز عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، زیورات بھی تھے، اور قریش کی عورتوں کی محفلوں میں اس کا مقام بھی بلند تھا۔ وہ خود کو سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی سمجھتی تھی۔ اس کے انداز میں غرور تھا، گفتگو میں سختی تھی اور نگاہوں میں تکبر۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی فضا بدل گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور اب لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو قریش کے سرداروں کے لیے یہ بات کسی زلزلے سے کم نہ تھی۔ یہ اعلان صرف مذہبی تبدیلی نہیں تھا بلکہ پورے نظام کو ہلا دینے والا پیغام تھا، کیونکہ مکہ کی معیشت اور سیاست کا مرکز خانہ کعبہ تھا اور خانہ کعبہ کے گرد بتوں کی موجودگی قریش کے لیے تجارت کا ذریعہ تھی۔ حج کے قافلے، قربانیاں، نذریں اور بتوں کی خدمت، سب کچھ قریش کے مفادات سے جڑا ہوا تھا۔ اگر توحید کا پیغام عام ہو جاتا تو بت ٹوٹ جاتے، اور اگر بت ٹوٹ جاتے تو قریش کی وہ عزت اور طاقت ختم ہو جاتی جو وہ پورے عرب میں رکھتے تھے۔ یہی وہ خوف تھا جس نے قریش کے دلوں میں نفرت کی آگ جلائی، اور اس آگ میں سب سے زیادہ جلنے والی عورت امی جمیل تھی۔ امی جمیل کے اندر یہ برداشت نہیں تھی کہ بنو ہاشم کا ایک شخص جو کل تک قریش کے عام لوگوں میں شمار ہوتا تھا اب اللہ کا رسول کہلائے اور لوگ اس کی بات کو حق ماننے لگے۔ اس کے نزدیک یہ بات بنو امیہ کی سرداری کے لیے خطرہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ پیغام صرف دین نہیں بلکہ سیاست کا طوفان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امی جمیل ابو لہب کے دل میں مسلسل نفرت بھرنے لگی۔ وہ ابو لہب کو کہتی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو گئی تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا اثر ختم ہو جائے گا اور قریش کے بڑے خاندانوں کا نام مٹ جائے گا۔ اس نے ابو لہب کی انا کو جگایا اور اسے یہ احساس دلایا کہ یہ دعوت صرف مذہب نہیں بلکہ تمہاری سرداری پر حملہ ہے۔ ابو لہب کے اندر پہلے ہی غرور اور حسد موجود تھا۔ امی جمیل نے اسی حسد کو ہوا دی۔ اس طرح یہ دشمنی صرف ابو لہب کی نہیں رہی بلکہ ایک مکمل گھرانے کی جنگ بن گئی۔ امی جمیل نے مخالفت کا آغاز صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ عمل سے بھی کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت کانٹوں بھری جھاڑیاں جمع کرتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہوں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ ابو لہب کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا اور بعض روایات کے مطابق دیوار سے جڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امی جمیل کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ رات کو کانٹے اور گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لکڑیوں سے مراد صرف کانٹے نہیں بلکہ وہ نفرت اور فتنہ ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتی تھی، یعنی وہ فساد کی آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کرتی تھی۔ امی جمیل کی شخصیت میں ایک اور چیز بہت نمایاں تھی اور وہ تھا اس کا غرور۔
امی جمیل کے گلے میں ہمیشہ ایک خاص قیمتی ہار ہوتا تھا۔ وہ اس ہار کو اپنی شان سمجھتی تھی اور قریش کی عورتوں کی محفلوں میں فخر کے ساتھ اسے پہن کر بیٹھتی تھی۔ اس ہار کے ذریعے وہ اپنی دولت، اپنے خاندان کی حیثیت اور اپنی سرداری کا رعب دکھاتی تھی۔ امی جمیل اپنے اسی ہار پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھی، اگر ضرورت پڑی تو میں اسے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ یہ جملہ صرف ایک عورت کی ضد نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ وہ اپنی دولت کو بھی حق کے خلاف لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں بلکہ نفرت کی تاریکی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن کے لیے فیصلہ سنا دیا جس پر وہ ہار پہن کر فخر کرتی تھی۔ قرآن نے فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ وہی گردن تھی جس پر وہ قیمتی زیور لٹکاتی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالنے کا اعلان فرمایا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، اور وہ دوزخ میں لکڑیاں اٹھائے گی۔ یوں جس ہار کو وہ دنیا میں عزت سمجھتی تھی، وہی چیز اس کے لیے آخرت میں ذلت کی رسی اور رسوائی کا پھندا بن جائے گی۔ امی جمیل مکہ کی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتی اور اسلام کے خلاف باتیں کرتی۔ وہ کہتی، محمد ہمارے دین کو توڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہیں، خاندانوں کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ عام باتیں نہیں تھیں، یہ وہ جملے تھے جو ذہنوں میں شک پیدا کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مکہ کی عورتیں اپنے شوہروں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ عرب میں عورت اگر کسی مرد کو جنگ پر آمادہ کر دے تو وہ مرد جان دے دیتا ہے۔ اسی لیے امی جمیل کا کردار صرف ایک دشمن عورت کا نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ لڑنے والی عورت کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے تو امی جمیل بعض اوقات اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتی، اس کی بات نہ سنو، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہوئے خوش ہوتی۔ اسے یہ احساس تھا کہ اگر وہ لوگوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کمزور ہو جائے گی۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو بلایا۔ آپ نے قریش کو توحید کی دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ اس موقع پر ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ کہے جن کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ ابو لہب کی تفصیلی ویڈیو اور اس کے عبرتناک انجام کی مکمل داستان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور دیکھیں۔ ابو لہب کی اسی گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ اور پھر فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ صورت مکہ میں پھیلی تو قریش میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اب یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں تھی بلکہ قرآن کا اعلان تھا، اور قرآن کے اعلان نے ابو لہب اور امی جمیل کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب امی جمیل نے یہ سورت سنی تو وہ پاگلوں کی طرح غصے میں آ گئی۔ اس نے پتھر اٹھایا اور حرم کی طرف نکل پڑی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی تاکہ ان پر حملہ کرے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امی جمیل کو آتے دیکھا تو گھبرا گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت غصے میں ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں گستاخی نہ کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ امی جمیل قریب آئی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری توہین کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس گھر کے رب کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری توہین نہیں کی۔ یہ جواب حقیقت پر مبنی تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا، یہ اللہ کا کلام تھا اور اللہ ہی نے اس عورت کی حقیقت کھول دی تھی۔ امی جمیل غصے میں بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ کہتی جاتی تھی، قریش جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سرداری کا دعویٰ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ امی جمیل کے کردار کا ایک اور پہلو وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے معاملے میں سامنے آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں یا منسوب تھیں۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو ابو لہب اور ام جمیل نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر سے دکھ پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ یہ فیصلہ صرف نفرت کا نہیں بلکہ قریش کے لیے ایک پیغام تھا کہ ابو لہب اور ام جمیل اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی ان کے خلاف ہے۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر یہ بات اور زیادہ مشہور ہو گئی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور امی جمیل اسی بات کو اپنی کامیابی سمجھتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ عورتوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو توڑ دیا ہے، ہم نے انہیں دکھ پہنچایا ہے۔ وہ اس ظلم کو بہادری سمجھتی تھی، مگر یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی دعوت دبنے کے بجائے اور پھیل رہی تھی۔ جب مسلمان کمزور تھے تو قریش نے انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں مقاطعہ کا دور کہا جاتا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انہیں کھانا اور پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ فیصلہ قریش کی مجلس میں لکھا گیا اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس سخت فیصلے میں ابو لہب پیش تھا، مگر امی جمیل نے بھی اس ظلم کو پسند کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی بھوک سے تڑپیں اور اسلام کا نام مٹ جائے۔ شعب ابی طالب میں مسلمان 3 سال تک تکلیف میں رہے۔ بچے بھوک سے روتے تھے، عورتیں کمزور ہو جاتی تھیں اور بعض اوقات درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ یہاں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ خفیہ طور پر بنو ہاشم کو کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، مگر ابو لہب اور امی جمیل کے گھرانے کے لوگ ایسے لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اگر کسی نے مدد کرنی چاہی تو اسے دھمکایا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب قریش کی سختی اپنے عروج پر تھی اور امی جمیل اس سختی کو قریش کی فتح سمجھتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ظلم جتنا بڑھتا ہے حق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ چند سال بعد مقاطعہ ختم ہوا، مگر امی جمیل کی نفرت ختم نہ ہوئی۔ مکہ میں جیسے جیسے اسلام کی بات پھیلتی گئی، امی جمیل کی زبان مزید زہر آلود ہوتی گئی۔
وہ مسلمانوں کے بارے میں جھوٹے قصے پھیلاتی۔ وہ کہتی کہ یہ لوگ اپنے خاندانوں کے دشمن ہیں۔ وہ قریش کے سرداروں کو اکسا کر کہتی کہ اگر ابھی نہ روکا تو کل یہ تمہاری حکومت لے لیں گے۔ امی جمیل کو یہ اندازہ تھا کہ صرف ابو لہب کی مخالفت کافی نہیں، اس لیے وہ اپنے بھائی ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتی تھی، اور ان محفلوں میں اسلام کے خلاف گفتگو ہوتی تھی۔ امی جمیل مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے عورتوں کے گروہ تیار کرتی تھی۔ وہ انہیں سکھاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہو، جادوگر کہو اور لوگوں کو ان سے دور رکھو۔ یہ الفاظ نفرت کے بیج تھے جو وہ شعوری طور پر بو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے بہت سے لوگ شروع میں حق کو سمجھنے کے باوجود خوف میں مبتلا رہے، کیونکہ قریش کے اندر یہ پروپیگنڈا مسلسل چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خاندانوں کو توڑ دے گا۔ امی جمیل کی دشمنی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں میں اپنے اثر و رسوخ کو خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ اسلام عورت کو عزت دے رہا تھا، مگر وہ عزت امی جمیل کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ عزت کو قبیلے کی غلامی سمجھتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ مکہ کے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مکہ کے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ وہاں یہ مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا قید کر دو، کچھ نے کہا مکہ سے نکال دو، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مختلف قبائل کے نوجوان اکٹھے ہو کر ایک ہی وقت میں حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی اس سازش میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ یہ بدبختی کی انتہا تھی کہ ایک سگا چچا اپنے بھتیجے کے قتل کی سازش میں شریک ہو، اور امی جمیل وہ اس سازش سے خوش تھی، کیونکہ اس عورت کا مقصد صرف مخالفت نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی مکہ سے ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سازش سے محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل گئے۔ قریش کے نوجوان گھر کو گھیرے بیٹھے رہے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قریش کی امید ٹوٹ گئی، مگر امی جمیل کی نفرت پھر بھی نہ ٹوٹی۔ ہجرت کے بعد اسلام مدینہ میں مضبوط ہونے لگا، مسلمانوں کو طاقت ملنے لگی، اور قریش کے سرداروں کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دعوت دبنے والی نہیں۔ پھر بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ابو لہب بدر میں شریک نہیں ہوا، مگر اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیجا۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے قریش کے لشکر کی مدد کی۔ جب قریش کو شکست ہوئی اور مکہ میں خبر پہنچی تو ابو لہب کے دل پر صدمہ بیٹھ گیا۔ اس شکست نے قریش کی عزت خاک میں ملا دی، اور ابو لہب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں وہ کمزور سمجھتا تھا وہ فاتح بن گئے۔ بدر کے کچھ دن بعد ابو لہب ایک شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکلے، بدن سڑنے لگا، اور لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ عرب اس بیماری کو منحوس سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ وہ تنہا پڑا رہا اور چند دن بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو کئی دن تک کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ پھر اس کے بیٹوں نے گڑھا کھودا، لکڑیوں کے ذریعے لاش کو دھکیل کر گڑھے میں گرایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے دور سے پتھر پھینک کر اس کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ یہ وہی ابو لہب تھا جسے کبھی قریش میں
طاقتور سمجھا جاتا تھا، مگر اس کا انجام ایسا ہوا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی لاش سے لوگ نفرت کرتے رہے۔ اب امی جمیل کی زندگی میں بھی وہ دن آئے جب اس کے غرور کے ستون گرنے لگے۔ شوہر مر گیا، بیٹا عتیبہ اپنے انجام کو پہنچا، اور قریش کا وہ غرور جو کبھی ناقابل شکست لگتا تھا کمزور پڑنے لگا۔ امی جمیل کچھ عرصے تک زندہ رہی، مگر اس کی زندگی عزت کی نہیں رہی۔ وہ عورت جو کبھی محفلوں میں سردار عورتوں کی طرح بیٹھتی تھی، اب خوف اور شکست کے سائے میں جی رہی تھی۔ اس کے انجام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ ایک دن اپنا سامان اٹھائے جا رہی تھی اور اچانک گر پڑی۔ بعض کے مطابق اس کی گردن میں کوئی رسی یا کپڑا الجھ گیا اور وہ اسی میں تڑپ کر مر گئی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی موت ذلت کے ساتھ ہوئی اور لوگوں نے اسے عبرت کے طور پر دیکھا، اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ دنیا میں اس کی موت کی تفصیل مختلف ہو سکتی ہے، مگر قرآن نے اس عورت کے لیے آخرت کا فیصلہ واضح طور پر سنا دیا تھا۔ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ وہی گردن تھی جس پر وہ ہار پہن کر فخر کرتی تھی، یہ وہی گردن تھی جس پر وہ دنیا کی شان سمجھتی تھی، لیکن اب یہی گردن اس کے لیے ذلت کی علامت بنے گی۔ اس کو جہنم کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے والی عورت کہا گیا ہے۔ یہی اللہ کا انصاف ہے۔ سورۃ المسد کی آیات نے صدیوں بعد بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور شرارت کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ امی جمیل کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر قبیلے، غرور اور دنیاوی طاقت کے نشے میں حق کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی نسل اور اپنے خاندان کو بھی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عورت سردار کی بیٹی تھی، مگر قرآن نے اسے سرداری سے نہیں بلکہ فساد سے پہچانا۔ یہ عورت قریش کی معزز عورت تھی، مگر اللہ نے اسے حمالۃ الحطب کہہ کر قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دیا۔ امی جمیل کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دشمنی صرف تلوار سے نہیں ہوتی، بعض اوقات زبان، چغلی، پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانا بھی وہ جرم بن جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امی جمیل کا نام آج بھی جب لیا جاتا ہے تو عزت کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے ارادے کو پاک رکھیں۔ کسی کے لیے نفرت پیدا کرنا، حق کے راستے میں رکاوٹ بننا اور اللہ کے دین کے خلاف سازش کرنا انسان کو ایسی رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ صدیوں بعد بھی اس کا نام نفرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ابو لہب اور امی جمیل دونوں کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر حق کے مقابل کھڑا ہو جائے تو نہ اس کا خاندان بچتا ہے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی سرداری اور نہ اس کا غرور۔ قرآن نے ان دونوں کا ذکر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرے گا اس کا نام عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔